अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको जो किस्सा बयान करने जा रही हूँ, इस मुकम्मल किस्से को सुनने के बाद आपने मुझे मशवरा देना है कि आया मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, या परेशान होना चाहिए, अफसुर्दा होना चाहिए, या फिर अपने मुल्क के चंद सीनियर सहाफ़ी हजरात की अकल पर शुबा भी करना चाहिए और परेशान भी होना चाहिए कि इनकी जहनी हालत अब क्या हो चुकी है। इन पिछले 2.5-3 साल में इमरान खान की नफरत में ये किस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब पहले जो हमले 2 साल पहले तक 2019 में जो अटैक इमरान खान पे किया गया, वो एग्जैक्टली आज मुझ पे कर रहे हैं। वो मैं आपको जरा किस्सा सुनाती हूँ। और इस वाक़े के बाद ये बड़ा गौर तलब वाक़या है, क्योंकि आपके जो टीवी पर आने वाले लोग हैं, जो आपके लिखारी हैं, आपके सहाफ़ी हजरात हैं, वो मुआशरे के ओपिनियन मेकर्स हैं। तो अगर आपके ओपिनियन मेकर्स की ज़हनी हालत ये हो चुकी है, तो फिर अवाम को भी सोचना होगा कि आपने इनको अब किस हद तक सुनना है और कब तक सुनना है। और फिर मलाला पर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत के एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब ने निगेट कर दिया है कि जी पंजाब हुकूमत में तो कोई पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ऐसी किताब नहीं आ रही जिसमें मलाला की तस्वीर हो और उसको हम एज अ रोल मॉडल पेश कर रहे हों। लेकिन कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया है, अब जाहिर है मगरिब तो सजेस्ट करेगा ना, कि मलाला को आप हीरो बनाकर अपने बच्चों को पेश करें। इस पर भी बात करेंगे कि इस पर भी सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल ब्रिगेड किस तरह से मुझ पर हमलावर हो गई कि आप ये बात क्यों कर रही हैं कि मलाला रोल मॉडल नहीं है पाकिस्तान की, वो हमारी रोल मॉडल है। तो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि वो किन लोगों की रोल मॉडल है। अच्छा जी, लेकिन पहले जरा हम बात करेंगे उन साहब की जिनका नाम है नुसरत जावेद साहब। पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, लिखते भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते थे आज टीवी पर। और मुझे याद है कि एक वक्त था जब मुश्ताक मिनहाज साहब और नुसरत जावेद साहब का प्रोग्राम बहुत देखा भी जाता था। कुछ चीज़ें लोगों को मजाका खेज लगती थी तो उनका मजाक भी उड़ता था, लेकिन कुछ बहरहाल बहुत बामानी चीज़ें भी डिस्कस की जाती थी। मुश्ताक मिनहाज साहब तो नून लीग से ही उनकी उनसियत थी और वो फिर नून लीग में चले भी गए और आज वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का हिस्सा भी हैं। और नुसरत जावेद साहब इमरान खान के खिलाफ थे। ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि ये भुट्टो के इश्क में मुब्तला थे या ये नवाज शरीफ साहब के फ़ैन हैं, लेकिन बहरहाल इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब से बहरहाल ये बहुत नाला रहते हैं। 2019 में नाज़रीन नुसरत जावेद साहब की गाड़ी का टायर फट गया दौरान सफ़र, और इन्होंने थरथली ये मचा दी पूरे मुल्क में, अफरा तफरी का सा समा इन्होंने कर दिया पूरे सोशल मीडिया पर। और इनके हिमायत में कुछ हमारे वही सहाफ़ी हज़रात जो अक्सर इमरान खान पर तरह तरह के हमले करते रहते हैं, उन्होंने ये नैरेटिव बना दिया कि जी नुसरत जावेद साहब पर इमरान खान ने कातिलाना हमला करवाया है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तफ्तीश की गई तो पता चला कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया आधी रात को, और शायद वो अपने हवासों में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की बात की। बहरहाल आज तक उन्होंने इस बात पर माफ़ी नहीं मांगी इमरान खान से कि मैंने आप पर गलत इल्ज़ाम आयद किया था, कोई आपने कातिलाना हमला नहीं करवाया था। और प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा नुकसान नाज़रीन यही होता है कि लोग उसका रिबटल नहीं सुनते। फिर जो आप हकीकत बताते हैं, उस प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हैं, वो नहीं लोग सुनते। लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा पर ध्यान देते हैं कि ये बात क्या की गई थी, उसकी क्लैरिफिकेशन में नहीं जाते लोग। कल जनाब नुसरत जावेद साहब मुझे टैग करते हैं, अब आप सुनते जाएं इन्होंने किया क्या है। आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बरमला के नाम से ये लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका में मेरे पुरस्रार कत्ल की खबर, अमेरिका में मेरे पुरस्रार कत्ल की खबर, ये अपनी बात कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे जी, मैंने बहरहाल अपना वक्त ज़ाया नहीं किया उनका आर्टिकल पढ़ने में, लेकिन जिन लोगों ने भी पढ़ा वो यही बताते हैं कि उसमें पूरे एक किस्सा बयान कर रहे हैं कि मेरे पुरस्रार कत्ल की खबर फैल गई अमेरिका में। उस पर एक साहब हैं जी मियां इरफान साहब, जिन्होंने इनकी ट्वीट को कोट करके कहा कि अभी कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हुई। क्या कहा? अभी कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हुई। यानी उन्होंने, जो मियां इरफान हैं, जो भी ये साहब हैं सोशल मीडिया पर, इन्होंने नुसरत जावेद साहब को एक गलत बात की, नामुनासिब अल्फाज से रेफर किया।
نصرت جاوید صاحب بجائے اس کے کہ ان صاحب کو اس نامناسب بات پر ڈانٹتے یا ان کی سرزنش کرتے، نصرت جاوید صاحب نے پہلے تو ان کو جواب دیا کہ بہت شکریہ، آپ نے میرے انسیسٹرز کو پہچان لیا ہے، میرے آباء و اجداد کو آپ نے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جو ان کے بارے میں غلط بات ایک شخص کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بندے نے لکھا، ایگزائل کے نام سے ایک بندے کا اکاؤنٹ ہے، پاک پیشنیٹ اس کا ہینڈل ہے، ٹویٹر ہینڈل، اس نے کہا کہ نصرت صاحب یو نیڈ ٹو اگنور، آگے گالی دی اس نے کہ دیز ڈیش، یو نیڈ ٹو اگنور دیز ڈیش۔ نصرت صاحب اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جس بندے نے مجھے گالی دی ہے یہ ملیہ ہاشمی کا بہت ہی ڈیووٹیڈ فالوور ہے، ہی از اے ڈیووٹیڈ فالوور آف ملیہ ہاشمی ایز ویل سے مراد یہ کہ عمران خان کا بھی ہے اور ملیہ ہاشمی کا بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی جو بھی ان کو غلط بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دے رن دا کنٹری دیز ڈیز، میری بات کی ہے کہ میں ملک چلا رہی ہوں اور یہ جو بھی اس کے فالوورز ہیں یہ سب مل کے ملک چلا رہے ہیں آج کل۔ وی کانٹ افورڈ اگنورنگ دا لائکس آف دیم، ہم اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس پر میں نے پھر نصرت صاحب کو آج جب میں نے دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کیسی غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کی خبر پھیلی ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کتا مار مہم شروع نہیں ہوئی، یعنی اتنی غلط بات ایک بندے نے آپ کے حوالے سے کی ہے، اور آپ یا اسے نظر انداز کر دیتے یا آپ اس کو ڈانٹتے۔ آپ میرا نام لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو بھائی میرے تو 3 لاکھ فالوورز ہیں ٹویٹر پر، ماشاءاللہ 3 لاکھ لوگ ہیں جو مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں، تو کیا میں ان 3 لاکھ لوگوں میں سے ایک ایک بندے کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کے لیے رسپانسبل ہوں؟ یہ تو بالکل وہی بات آپ نے کی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر گھر میں جب نواز شریف صاحب کو لوگ اس غلط القابات سے نوازتے تھے یا گالیاں دیتے تھے کہ کرپشن کرتے ہیں زرداری نواز شریف، تو یہ کہتے تھے عمران خان گالیاں دلواتا ہے۔ عمران خان گالیاں نہیں دلواتا، گالیاں دلوانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح مریم نواز نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کو ہیڈ کرتی ہیں اور اس سیل کے لوگوں سے گالیاں پڑھواتی ہیں، وہ ہوتا ہے گالیاں پڑھوانا، اور باقاعدہ ان لوگوں کو فالو کرتی ہیں۔ کیا میں فالو کرتی ہوں ایسے کسی بھی بندے کو جو کہ غلط بات کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، میں تو صرف اپنے فرینڈز اور فیملی کو فالو کرتی ہوں۔ تو اور بہت بہت اچھے میرے فالوورز ہیں ماشاءاللہ، بڑے زبردست انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، لیکن میں بہت ہی تھوڑے سے لوگوں کو فالو کرتی ہوں۔ اگر تو میں اس شخص کو فالو کرتی ہوں، اگر تو میں نے اس کو کوئی شاباش دی ہے، اگر آپ نے میری کوئی ایسی ٹویٹ دیکھی ہے جہاں میں کسی کو گالی دے رہی ہوں یا میں اس کو شاباش دے رہی ہوں کسی کو بھی کہ ویری گڈ تم نے کسی کو گالی نکالی ہے، پھر تو آپ کہیں کہ ملیہ ہاشمی کا قصور ہے۔ لیکن میں کیسے، ہاؤ کین آئی be possibly responsible for somebody else abusing someone? This is so unfair. اس کے بعد جی جناب نے خیر جب میں نے ذرا شکوہ کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میم میں تو آپ کے انفلوئنس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا پاکستان کی نوجوان نسل پہ بڑا انفلوئنس ہے، میں تو داد دے رہا ہوں اس انفلوئنس کو، میں تو سراہ رہا ہوں، اور آپ کو بڑا برا لگ گیا، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے عمران خان سے بغض ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو میں نے کہا کہ بھلے آپ نے یہ طنزاً معذرت کی ہے لیکن آپ کی اپولوجی میں ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ بہرحال یہ حال ہے ان کی ذہنی حالت کا کہ 2019 میں ان کا ٹائر پھٹتا ہے گاڑی کا تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے قاتلانہ حملہ کروا دیا ہے۔ آج آپ کو اگر عوامی رد عمل اس قسم کا مل رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر آپ کہتے ہیں کہ جی ملیہ ہاشمی کا فالوور ہے لہٰذا یہ تو اس طرح کی بات کرے گا ہی کرے گا۔ میں نہ تو اس بندے کو فالو کرتی ہوں، میں نہ تو اب آپ کی اس گھٹیا بات کے بعد بہت سے لوگوں نے پھر آپ کو اور زیادہ پھر وہ بات کی کہ نہیں یہ تو ٹھیک بات کر رہا ہے، اس میں کون سی غلط بات اس بندے نے کر دی، آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ لوگ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو ہم گالیاں ہی دیں گے۔ لیکن میں نے پھر بھی ان میں سے کسی بات کو بھی انڈورس نہیں کیا، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتی کہ گالی گلوچ کسی بھی مسئلے کا حل ہے۔ اور آخر میں ملالہ پاکستان کی کہیں سے بھی رول ماڈل پاکستان کے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے نہیں ہے۔ ریزن بینگ کہ جس لڑکی کے کانسیپٹس یہ ہیں کہ آپ شادی کے بغیر بھی اگر کسی کے ساتھ مستقل رہنا چاہتے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزار لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی وہ مستقل بنیادوں پہ زندگی میں زنا کی حمایت کر رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انگریز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کے ڈپریشن کے کتنے پیشنٹس آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ، کتنے لوگ خودکشیاں وہاں پر اس مسئلے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو لائلٹی نہیں ملتی، ان کو سنسیریٹی نہیں ملتی۔ میرا خیال ہے کہ ایسی بچی
جس پر مغرب بہت سالوں سے اب محنت کر رہا ہے، جس پر اتنی اچھی طرح سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے کہ کسی طرح پاکستان کی نوجوان نسل کو بھی اسی طرف لگایا جائے جس طرح ہم اس کو گروم کر رہے ہیں. اور اگر یہ ابھی سے اس چیز پہ کلیئرٹی ہماری نوجوان نسل کو نہ ہوئی تو کل کو 15-20 سال جب گزریں گے، یہ پراپرلی بڑی ہو جائے گی، تو پھر یہ بھی مریم نواز کی طرح لیکچرز دیا کرے گی دوسرے لوگوں کو کہ تم یہ ہو، تم کٹ پتلی ہو. جس طرح آج مریم اپنے والد صاحب کی 40 سالہ پرانی تاریخ، جو ان کی سیاسی تاریخ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر جو بچے ظاہر ہے 20 سال کے، 15 سال کے، 25-30 سال کے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے. سملرلی ملالہ کو بھی اسی طرح ری پیکج کر کے، ری ویمپ کر کے ذرا تھوڑا سا پیش کیا جائے گا، ری ڈیزائن کر کے کہ یہ آپ کی لیڈر ہے. جس طرح مغرب کو شروع سے عادت ہے کہ پاکستان کو ڈیزائن کر کے دے دیے جاتے ہیں لوگ، اسی لیے ان کو عمران خان اور عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا بہت زیادہ چبھ رہا ہے. سو فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو، یہ جو ہوتے ہیں نا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ریگریسو مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا جو ملالہ سے وہ ہو رہے ہیں، انسیکیور ہو رہے ہیں اور اس کو رول ماڈل نہیں سمجھتے. اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ ریگریسو، اٹس اباؤٹ ہیونگ کلیئرٹی آف تھاٹس. آپ کو ایک کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، کلیئرٹی آف تھاٹس چاہیے ہوتی ہے کہ کس کو آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو کرنے دینا ہے اور کس کو نہیں کرنے دینا، کیونکہ کل کو آپ کے بچے وہی بنیں گے جن کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو فیصلہ عوام کا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.